اصطلاحی مفہوم میں لوک ادب یا عوامی ادب وہ ہوتا ہے جسے کھیتوں کھلیانوں میں، جسے صحنوں میں، حجروں میں یا گلی بازاروں میں عوام نے جنم دیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر شادی بیاہ کے گیتوں میں اس معاشرے اور اس معاشرے کے لوگوں کے مزاج کو ہم بخوبی دیکھ بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں۔ عام طور پہ لوک ادب کو دیہاتی زندگی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جسے ہم شہری زندگی کے برعکس کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں جذبات اور احساسات کا ایک فطری اظہار ہوتا ہے جو ہر قسم کے تصنع سے پاک ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہری زندگی اور ثقافت سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے لوک ادب بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اردو میں بھی لوک ادب کی ایک روایت موجود ہے، لیکن باقی زبانوں کی نسبت یہ روایت کمزور ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ ہے کہ اردو کا مزاج شہری مزاج ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اردو چونکہ ایک مخلوط زبان ہے تو اس میں تخلیق ہونے والے ادب پر اور خاص طور پہ لوک ادب پر مقامی بولیوں کے اثرات بڑے واضح نظر آتے ہیں۔ ابتدائی طور پہ لوک ادب ہمیں زبانی شکل میں نظر آتا ہے، اور اس میں جو کہانی کار ہے اس کا اپنے سامع کے ساتھ بڑا ایک فطری اور گہرا رشتہ قائم ہوتا تھا، اور اس رشتے میں زیادہ تر انحصار جو داستان گو ہے اس کی یادداشت پر اور اس کے حافظے اور کمال تخاطب پر ہوتا تھا۔ لیکن بعد میں یہ جو زبانی روایت ہے اس نے تحریری صورت اختیار کی اور اس کو کتابی صورت میں ڈالا گیا۔ اردو زبان میں لوک ادب کی جو صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس میں ایک اہم چیز لوری کی صنف بھی ہے۔ تاہم لوری کی طرح ایک اور صنف جس کی مثالیں ہمیں امیر خسرو کے ہاں ملتی ہیں وہ پہیلیاں ہیں۔ یہ پہیلیاں لوک ادب کی وہ شکل ہے جس سے مختلف زمانوں میں مختلف قوموں نے بڑے عجیب و غریب قسم کے کام بھی لیے۔ مثلا دلہن کو حاصل کرنے کے لیے دلہا کے سامنے کچھ پہیلیاں رکھی جاتی تھی کہ وہ ان پہیلیوں کو حل کرے گا تو دلہن کو حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات طبیب کچھ پہیلیوں کے ذریعے اپنے مریض کا علاج کرتا تھا۔ ایک اور صنف 12 ماسہ کی ہے جو خالصتاً عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ ایک جدائی کی ماری ہوئی عورت اپنے شوہر یا اپنے محبوب کی فراق میں جو جذبات اور احساسات کا اظہار کرتی ہے اس کو 12 ماسہ کہتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں مختلف موسموں کے دوران اس پر جو نشیب و فراز گزرتے ہیں جدائی کی کیفیت میں، تو وہ اس کا اظہار کرتا ہے اور اپنا دکھ درد بیان کرتی ہے۔ عموماً کسی سہیلی کے سامنے یہ دکھڑا سنایا جاتا ہے، لیکن اگر سہیلی نہ ملے تو یہ اظہار پھر کسی درخت کے سامنے، پرندے کے سامنے، چاند اور بادلوں کے سامنے بھی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح محاوروں، ضرب الامثال اور مختلف علاقائی زبانوں میں موجود کچھ اصناف جیسے چاربیتا، ٹپا، ماہیا، اس میں بھی ہمیں لوک مزاج بڑا واضح نظر آتا ہے۔ جہاں تک کہانی کا تعلق ہے تو لوک کہانیاں داستانوں کی صورت میں موجود ہے، اور ان داستانوں کو مختلف اوقات میں مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے بیان کیا ہے۔ ہر سنانے والے نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق کبھی ضرورتاً اور کبھی اپنی پسند ناپسند کے مطابق اس میں تبدیلیاں بھی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوک داستانیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بیشتر لوک داستانوں میں مشترکہ عناصر بہت زیادہ نظر آتے ہیں، اور بلکہ بعض اوقات ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی کہانی مختلف لکیل کے اندر مختلف کردار اور ناموں کے ساتھ دوبارہ پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو لوک کہانیوں کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، مثلا جانوروں کی کہانیاں ہیں، بھوت پریت کی کہانیاں ہیں، پریوں کی کہانیاں ہیں، رزمیہ کہانیاں، دیومالائی کہانیاں یا نیم تاریخی کہانیاں۔ یہ مختلف شکلوں میں ہم تک پہنچتی رہتی ہیں، اور انہوں نے کئی زمانوں کا سفر طے کیا ہوتا ہے، تاہم تحریری صورت میں اب ہم تک یہ جب پہنچتی ہے تو ضرور یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ ان کہانیوں کا مصنف کسے سمجھا جائے گا۔ تو لوک کہانیوں کا اصل مصنف تو نامعلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ نسل در نسل سینہ بسینہ حافظے کے ذریعے منتقل ہونے والا ادب ہوتا ہے۔ تاہم جو کتابیں ترتیب دینے والے ہیں یا جو تالیف کرنے والے ہیں
ان کے لیے انگریزی میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ری ٹولڈ کی اصطلاح ہے۔ اس کے لیے فارسی میں بعض نویسی یا بعض نوشت کی بھی اصطلاح رائج ہے، لیکن اردو میں تاحال ایسی کوئی اصطلاح میری نظر سے نہیں گزری۔ اگر آپ کی نظر سے ایسی کوئی اصطلاح گزری ہے تو اس ویڈیو کی کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔